فجر کی نماز پڑھ کر سونا کیسا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندے فجر کی نماز پڑھ کر سوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں یہ 3 چیزیں نازل فرما دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصف شعبان کی شب دیکھا کہ آپ سجدہ کی حالت میں دعا مانگ رہے تھے۔ پس جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی شفاعت پر آپ کی 1/3 امت کی مغفرت فرما دی ہے۔ پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم مزید التجا کرتے رہے، یہاں تک کہ جبرائیل علیہ السلام پھر نازل ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے آپ کی شفاعت پر آپ کی تمام امت کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیا ہے، سوائے ایسے شخص کے کہ جس کا کسی کے ساتھ ناجائز جھگڑا ہو، یہاں تک کہ وہ اسے راضی کر لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر التجا کرتے رہے حتیٰ کہ جبرائیل علیہ السلام پھر نازل ہوئے اور عرض کیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذمہ لے لیا ہے کہ آپ کی امت میں سے جس پر کسی کا حق ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل اور اپنی رحمت سے راضی فرما دے گا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے خوش ہو گئے۔ جب دوسرا شعبان آیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب نصف شعبان کی شب ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بستر سے نکل جاتے۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم ہمارے بستر کی چادر ریشمی تھی نہ سوتی تھی۔ ہم نے کہا کہ سبحان اللہ، پھر وہ کس چیز کی بنی ہوئی تھی؟ آپ نے فرمایا کہ اس کا تانا بکری کے بالوں اور بانا اونٹوں کے بالوں سے بنا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے خدشہ ہوا کہ شاید آپ اپنی دوسری ازواج میں سے کسی کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ میں آپ کو تاریکی میں گھر میں ڈھونڈ رہی تھی، میرا پیر آپ کے پیر سے ٹکرایا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز تھے اور یہ دعا پڑھ رہے تھے جس کا ترجمہ یہ ہے: اور میرا دل تجھ پر ایمان لا چکا ہے، میں تیری نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں اور اپنی بڑی بڑی لغزشوں کا اقرار کرتا ہوں۔ میں نے اپنی جان پر تجاوز کیا، پس تو مجھے بخش دے۔ بے شک تیرے سوا گناہوں کو کوئی بھی نہیں بخشے گا۔ میں تیری سزا سے تیری معافی کی طرف آتا ہوں اور تیرے غضب سے تیری رحمت کی طرف آتا ہوں اور تیری ناراضگی سے تیری رضا کی طرف آتا ہوں، اور میں تیری ہی پناہ کی طرف آتا ہوں۔ میں تیری ایسی حمد و ثنا نہیں کر سکا جیسی تو خود اپنی حمد و ثنا کر سکتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر نماز ادا کرتے رہے حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سوج گئے تھے، میں آپ کے پاؤں مبارک دبا رہی تھی، چنانچہ میں نے عرض کیا کہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو بہت تھکایا ہے، کیا یہ بات نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے طفیل، آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ معاف فرما چکا ہے؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں اے عائشہ، تو کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا تم جانتی ہو کہ اس رات میں کیا ہوتا ہے؟
میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاف فرما چکا ہے۔ آپ نے فرمایا کیوں نہیں اے عائشہ، تو کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا تم جانتی ہو کہ اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس رات میں اس سال اولاد آدم سے پیدا ہونے والے ہر فرد کا نام لکھ لیا جاتا ہے، اور اس سال اولاد آدم سے مرنے والے ہر فرد کا نام لکھ لیا جاتا ہے، اور اس رات میں لوگوں کے اعمال اوپر لے جائے جاتے ہیں، اور اس سال ان کا رزق نازل کیا جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل ہو سکے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ سر پر رکھ کر 3 مرتبہ فرمایا میں بھی نہیں، میں بھی نہیں، میں بھی نہیں، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ مجھے رحمت کے سائے میں ڈھانپ لے۔ حضرت شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ عالموں سے پوچھا کہ جنت میں تمام نعمتیں تو ہوں گی، بتائیے کہ جنت میں نماز بھی ہوگی یا نہیں؟ عالموں نے کہا کہ حضرت جنت میں نماز کہاں سے ہوگی؟ جنت تو اعمال صالحہ کی جزا کا مقام ہے، وہاں اعمال صالحہ کی تکلیف کہاں سے ہوگی؟ یہ سن کر شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سرد آہ سینچی اور رونے لگے، پھر نہایت حسرت کے ساتھ فرمایا کہ بغیر نماز کے جنت میں کس طرح چین نصیب ہوگا؟ اے میرے مسلمان بہنوں بھائیوں، ان سعید و پاک باز روحوں سے نماز کی لذت پوچھو کہ انہیں جنت میں بھی بغیر نماز کے کوئی لطف نصیب نہیں ہوگا۔ امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ نماز پنجگانہ کی پابندی کرنے والے کو 9 چیزیں انعام میں ملیں گی۔ اول، خداوند تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ دوسرا، اس کو تندرستی عطا فرمائے گا۔ تیسرا، فرشتے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ چوتھا، اس کے گھر میں برکت عطا فرمائے گا۔ پانچواں، اس کے چہرے پر صالحین کا نور ہوگا۔ چھٹا، اس کا دل نرم ہو جائے گا۔ ساتواں، وہ پلسراج سے بجلی کی طرح گزر جائے گا۔ آٹھواں، جہنم سے نجات پائے گا۔ نواں، جنت میں اس کو ایسے لوگوں کا پڑوسی نصیب ہوگا جن کی شان میں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی بشارت آئی ہوگی، یعنی قیامت میں ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے۔ سال کے مہینوں میں رمضان المبارک کا مہینہ برکتوں کا ہے۔ امت محمدیہ پر اللہ عز و جل کا کرم خاص ہے کہ اس نے رمضان المبارک جیسا مبارک مہینے سے سرفراز فرمایا۔ یہ مہینہ ہر سال آتے اور چلے جاتے ہیں، لیکن کتنے غافل اور کاہل ایسے ہیں جو اس کی قدر نہیں کرتے اور غفلت اور لاپرواہی میں پورا مہینہ گزار دیتے ہیں، اور ان سے بھی بدتر وہ ہیں جو اس مقدس مہینے کو کھیل، تماشوں اور لغویات کی نظر کر دیتے ہیں۔ ہاں، بڑے خوش قسمت اور نیک بخت ہیں وہ جو اللہ کی اطاعت شعار بندے ہیں، جو اس رحمت بھری اور نور و نکھت میں ڈوبے ہوئے مہینے کو قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتے اور اس میں اپنے مولا کریم کو یاد کرتے ہیں، اور اس کی مقدس اور رحمت بھری بارگاہ سے برکت و نور کی خیرات مانگتے ہیں، اور اپنے گناہوں پر پشیمان
وہ شرمندہ ہو کر توبہ و استغفار کرتے ہوئے اسے گزارتے ہیں۔ مساکین و غربا پر صدقات و خیرات بھی کرتے ہیں، اقربا و احباب کو تحائف سے بھی نوازتے ہیں، اور ساتھ ہی شہر خموشہ میں آرام کرنے والے مرحومین و متعلقین کو بھی نہیں بھولتے، ان کے لیے بھی فاتحہ و ایصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں۔ یقیناً زندوں کے ساتھ اس دنیائے فانی سے کوچ کرنے والے ہمارے آباء و اجداد، ہمارے رشتہ دار بھی ہمارے احسان و کرم اور امداد و نصرت کی مستحق ہیں، لہٰذا مبارک راتوں اور مقدس ایام میں ضرور انہیں بھی یاد کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آیا ہے، اگر تم میں کوئی اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہو تو پہنچائے، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اور صدقہ و خیرات، تلاوت و قرآن پاک، ذکر و خیر کا ثواب اگر کسی مرحوم کو پہنچایا جائے تو یقیناً ان کو پہنچتا ہے اور ان کو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ اس پر احادیث کثیرہ شاہد ہیں۔ امت مسلمہ میں کوئی بھی اس کا منکر نہیں، اور جو منکر ہے وہ یقیناً گمراہ اور مسلمانوں کا بدخواہ ہے۔ حدیث پاک سے یہ ثابت ہے کہ اس مبارک مہینے میں گناہ گاروں کی ایک بڑی تعداد میں اللہ تعالیٰ بخشش فرماتا ہے، لیکن متعدد روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مغفرت و رحمت کی اس مقدس مہینے میں چند ایسے بھی بدبخت ہیں جو بغیر توبہ کے معاف نہیں کیے جاتے، اور وہ رحمت خداوندی سے محروم ہی رہتے ہیں۔ وہ لوگ یہ ہیں مشرک، یعنی خدا کے ساتھ اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرنے والا۔ نمبر 2، ماں کا نافرمان۔ نمبر 3، باپ کی نافرمانی کرنے والا کاہن، اٹکل سے غیب کی باتیں بتانے والا۔ نمبر 5، نجومی، ستاروں سے غیب کی خبریں بتانے والا اور اس پر یقین کرنے والا۔ نمبر 6، جادوگر، فال نکالنے والا۔ نمبر 8، بد مذہب، بدعتی۔ نمبر 9، قاتل۔ نمبر 10، رشتہ کاٹنے والا، اپنا یا دوسرے کا۔ نمبر 11، کینہ پرور۔ نمبر 12، سود کھانے کا عادی۔ نمبر 13، سود دینے والا۔ نمبر 14، زنا و بدکاری کا عادی۔ نمبر 15، شرابی۔ نمبر 16، باجا بجانے والا۔ نمبر 17، گویا خش اور فضول گانے والا۔ نمبر 18، کپڑا تہبند، پاجامہ، کرتا وغیرہ ٹخنوں سے نیچے لٹکا کر تکبر کرنے والا۔ نمبر 19، ناجائز محصول، ٹیکس وصول کرنے والا۔ نمبر 20، خص، جلاد۔ ان بڑے بڑے گناہوں کے مرتکبین کو چاہیے کہ اس برکت و مغفرت والے مہینے میں خدا کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیں اور آئندہ ان سے بچنے کا پختہ عزم بھی کر لیں۔ پھر اس مقدس مہینے میں خدا بزرگ و برتر کی طرف سے ہونے والی رحمتوں کی بارشوں میں ضرور نہا کر گناہوں سے پاک صاف اور رحمت خداوندی سے مالا مال ہو جائیں گے، بلکہ ان مذکورہ گناہوں کے علاوہ بھی جو گناہ کیے ہیں ان سے بھی توبہ استغفار میں جلدی کرنی چاہیے۔ جو بے نمازی ہیں وہ توبہ کریں کہ اب آئندہ نماز ترک نہیں کریں گے، اور جو قضا ہو چکی ہیں ان کو جلد سے جلد ادا کرنے کا بھی عہد کریں، بلکہ اس بابرکت مہینے میں نوافل کے بجائے اپنی قضا نمازیں پڑھیں کہ جب تک قضا نمازیں ادا نہ ہوں نوافل قبول نہیں ہوں گی۔ بے روزہ دار توبہ کریں کہ اب آئندہ روزے نہیں چھوڑیں گے، اور جو چھوٹ چکے ہیں ان کو جلد ادا کرنے کا عہد کر لیں۔ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہ دینے والے توبہ کریں کہ اب پورا حساب کر کے زکوٰۃ نکالیں گے۔ جو خدا کا بھی حق ہے اور بندوں کا بھی، اور آج تک جو زکوٰۃ ذمے میں باقی ہے اس کو بھی جلد تر ادا کرنے کا عہد کرے، بلکہ جہاں تک ہو سکے جلد از جلد ادا کرنے میں لگ جائے۔
اور جو حقوق العباد بندوں کے حقوق اپنے اوپر ہیں، صاحب حق سے مل کر معافی طلب کر لیں کہ بندوں کا حق اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتا جب تک کہ وہ بندہ خود معاف نہ کر دے۔ جس کا کسی پر حق ہے، بندوں کے چند حقوق یہ ہیں، مثلا کسی کا مال و جائیداد ہڑپ کر لیا، قرض لیا، کسی کو گالی دی، کسی کی آبرو ریزی کی، کسی کی غیبت کی، کسی کی چغلی کی، کسی کو ناحق مارا، کسی کا مذاق اڑایا، استاد اور ماں باپ کی نافرمانی کی، پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کی، تو ان کو ضرور معاف کروا لیں، اور جو چیزیں مال جائیداد وغیرہ واپس کرنے کے لائق ہیں ان کو واپس کر دیں، یا صاحب حق سے دستبرداری کرائیں تاکہ آخرت کے مواخذے سے بچ جائیں اور ماہ رمضان کی برکتوں سے بھی مالا مال ہو جائیں۔ محترم ناظرین، کیا فجر کے بعد سونا جائز ہے؟ جی ہاں، فجر کی نماز کے بعد سونا جائز ہے، لیکن بعض علماء نے اسے ناپسندیدہ مکروہ کہا ہے، خاص طور پر اگر یہ روزانہ کا معمول بن جائے اور سستی و کاہلی کا باعث ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام فجر کے بعد طلوع آفتاب تک جاگتے اور ذکر و دعا کرتے تھے۔ صبح کے وقت رزق میں برکت کی دعا کی گئی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث نوم الصبحۃ یمنع الرزق، مطلب یہ ہے کہ صبح کے وقت کا سونا رزق میں کمی کا سبب بنتا ہے۔ تفسیر اور مفہوم۔ نمبر 1، صبح کی برکتیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت کے بارے میں دعا فرمائی، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، ترجمہ، اے اللہ میری امت کے لیے اس کے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ صبح جلدی جاگنا برکت اور کامیابی کا ذریعہ ہے۔ نمبر 2، فجر کے بعد سونے کی ممانعت۔ صحابہ کرام اور تابعین بھی فجر کے بعد سونے کو پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ یہ سستی اور کاہلی پیدا کرتا ہے اور کام میں رکاوٹ بنتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فجر کے بعد سونا عقل اور روزی میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ نمبر 3، محنت اور کسب حلال کی تاکید۔ اسلام میں محنت اور کسب حلال کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ صبح جلدی جاگنے والا شخص زیادہ کام کر سکتا ہے، جبکہ دیر تک سونے والا وقت ضائع کرتا ہے، جو اس کے معاشی اور روحانی نقصانات کا سبب بن سکتا ہے۔ سائنسی اور عملی نقطہ نظر طبی ماہرین کے مطابق صبح جلدی اٹھنے سے جسمانی اور ذہنی صحت بہت بہتر ہوتی ہے۔ کامیاب اور محنتی افراد کی اکثریت صبح جلدی جاگنے کی عادت رکھتی ہے۔ صبح کے وقت کاروباری اور ملازمت کے مواقع زیادہ ہوتے ہیں، لہٰذا دیر سے جاگنے والا شخص ان مواقع سے محروم ہو سکتا ہے۔ اس لیے فجر کے بعد کچھ دیر جاگنے سے برکت حاصل ہوتی ہے۔ اگر نیند کی سخت ضرورت ہو تو سونا جائز ہے۔ اگر کوئی رات بھر جاگ کر عبادت یا کام کر رہا ہو تو فجر کے بعد سونا چاہیے۔ سورج نکلنے کے بعد اشراق کی نماز پڑھ کر آرام کرنا زیادہ برکت والا عمل ہے۔ فجر کے بعد سونا حرام نہیں، لیکن اگر یہ سستی اور کاہلی کا باعث بنے تو بہتر ہے کہ پہلے کچھ وقت عبادت میں گزارا جائے، پھر سویا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو کو کمنٹ کریں، لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں
اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں، خدا حافظ۔